بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیگم سے میرے 2 بیٹے ہوئے، مگر انہوں نے جوان ہوتے ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بہت پچھتایا کہ میں نے دوسری شادی کیوں کی۔ پھر جب میں اپنی پہلی بیوی کی بیٹیوں کے پاس گیا تو میری روح کانپ اٹھی۔ میری شادی صبا سے ہوئی تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ صبا ایک خاموش اور فرما بردار لڑکی تھی جو میرے ہر اشارے پر سر جھکا دیتی تھی۔ ہمارے خاندان میں مرد کی پہچان اس کے بیٹوں سے ہوتی تھی، اور میں بھی اسی عزم میں تھا کہ میرا پہچاننے والا کوئی ایسا ہوگا جو میرے نام کو آگے بڑھائے گا۔ شادی کے ابتدائی مہینے بڑے سکون سے گزرے تھے۔ صبا گھر کے کاموں میں مگن رہتی اور میری ماں ہر وقت اسے یہ نصیحت کرتی کہ بہو، اس گھر کی لاج اب تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں بس ایک وارث دے دے تاکہ ہمارے دشمنوں کے منہ بند ہو جائیں۔ میں جب بھی بیٹھک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ اکثر اپنے بیٹوں کی شرارتوں کے قصے سناتے اور میں مسکرا کر خاموش ہو جاتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا وقت بھی جلد آئے گا۔ صبا جب پہلی بار امید سے ہوئی تو پورے گھر میں جیسے عید کا سماں تھا۔ میری ماں نے ابھی سے لڑکوں کے کپڑے سلوانے شروع کر دیے تھے اور میں نے بھی خوابوں کے محل تعمیر کر لیے تھے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوگا تو میں پورے علاقے میں مٹھائی بانٹوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب صبا کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ میں کوریڈور میں ٹہل رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، بس میری لاج رکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور کزنوں کے ہاں بیٹے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے چھوٹا بنوں۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے قریب آ کر کہا، مبارک ہو، آپ کی ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ وہ لفظ میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ میں نے نرس کی طرف غصے سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ وہ کالی سڑک اور اندھیری رات مجھے اپنی قسمت جیسی لگ رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ میری ماں کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ لڑکی ہوئی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس رات صبا ہسپتال میں اکیلی تھی اور میں یہاں اپنی انا کے زخموں میں چور تھا۔ جب وہ گھر آئی تو میں نے اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ بیٹی جس کا نام صبا نے زینب رکھا تھا میرے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ میں اسے گود میں اٹھانا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ صبا خاموشی سے روتی رہتی اور بچی کو سینے سے لگا کر کونے میں بیٹھی رہتی۔ میری ماں کے تانے اب روز کا معمول بن چکے تھے کہ صبا کے قدم ہی منحوس ہیں جو پہلی ہی اولاد بیٹی دے دی۔ 2 ماہ بعد میرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پورا خاندان جمع تھا، گھر کو غباروں روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف کہے تھے۔ میرا بھائی اپنے بیٹے کو گود میں لیے سینہ تان کر گھوم رہا تھا اور لوگ اسے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ میں ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری تائی میرے پاس آئیں اور طنزیہ لہجے میں بولی، ثاقب میاں، تم کیوں اتنے اداس بیٹھے ہو؟ ابھی تو تمہاری بھی باری آئے گی، اللہ چاہے گا تو اگلی بار تمہیں بھی بیٹا ہوگا۔ ان کی بات میں چھپا طنز میرے جگر کے پار ہو گیا تھا، جیسے بیٹی اولاد ہی نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اپنے بیٹے کو ہوا میں اچھال رہا تھا اور وہ بچہ کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ وہ ہنسی مجھے اپنی شکست محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران صبا زینب کو لیے وہاں آئی تو میری ماں نے سب کے سامنے اسے جھڑک دیا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ، اسے کیوں یہاں لے آئی ہو؟ دیکھتی نہیں ہو یہاں خوشی کا موقع ہے۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ سر جھکا کر اندر چلی گئی تھی۔ اس لمحے میرے اندر حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے میرے احساسات کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب تک میرے پاس بیٹا نہیں ہوگا میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گا۔ وہ سالگرہ کی تقریب ختم ہو گئی تھی مگر میرے دل پر جو زخم لگا تھا وہ ناسور بن گیا۔ میں نے گھر آ کر صبا پر غصہ نکالا اور اسے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلی بار بھی یہی ہوا تو تم اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ صبا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس کانپتے ہاتھوں سے زینب کو دودھ پلاتی رہی اور میں نے دیوار پر لگی اپنی تصویر کو گھورتے ہوئے یہ عہد کیا کہ میں اپنی اس ذلت کا بدلہ لے کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ وقت دوڑتا جا رہا تھا اور زینب اب 2 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی معصوم شرارتیں اور بابا کہہ کر پکارنا میرے دل کے کسی بھی کونے کو نرم نہیں کر سکا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے وہ سالگرہ کی محفل یاد آ جاتی جہاں مجھے نیچا دکھایا گیا تھا۔ صبا کی زندگی اب مسلے اور کچن کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت سہمی رہتی کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اس کے لیے کسی فیصلے کی نوید ہو۔ میں نے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے کبھی کوئی کھلونا نہیں خریدا تھا، بلکہ جب بھی بازار جاتا تو اپنی نظریں ان گیندوں پر جمائے رکھتا جو بیٹوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک شام میں کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو صبا نے ڈرتے ڈرتے میرے سامنے چائے کی پیالی رکھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانا خوف۔ میں نے پیالی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چکا لی اور بہت دھیمی آواز میں کہا کہ حارث، میں پھر سے امید سے ہوں۔ وہ جملہ سنتے ہی میرے اندر جیسے بجلی گوند گئی تھی۔ میں نے چائے کی پیالی وہیں میز پر پٹک دی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ صبا، یاد رکھنا، اس بار مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مجھے میرا وارث چاہیے۔ اگر اس بار بھی وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گا۔ صبا کے آنسو اس کے گانوں پر بہنے لگے تھے اور وہ بس اتنا کہہ سکی کہ حارث، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ مگر میرے سر پر تو انا کا بھوت سوار تھا جو کسی کی
सुनने को तैयार नहीं था। दिन गुजरते गए और मेरा रवैया मजीद तल्ख होता गया था। मैं अब घर में कम और बाहर ज्यादा वक्त गुजारने लगा था। सबा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, मगर मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा था कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। मेरी माँ भी अब सबा को जली कटी सुनाने लगी थी कि तूने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया है, तेरे नसीब में सिर्फ लड़कियां ही लिखी हैं। 9 माह मुकम्मल होने के बाद एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, सबा को दर्द शुरू हुआ। मैं उसे अस्पताल लेकर तो गया, मगर मेरे कदमों में वो तेजी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैं वहाँ बेंच पर बैठा सिगरेट के धुएं में अपनी महरूमियों को तलाश कर रहा था, जब नर्स ने आकर वही पुरानी खबर सुनाई कि मुबारक को बेटी हुई है। मैंने सिगरेट वहीं ज़मीन पर मसल दिया और बगैर सबा को देखे अस्पताल के गेट से बाहर निकल गया। उस दूसरी बेटी का नाम हया रखा गया था, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक और हार थी। मैं घर आया और सीधा बैठक में जाकर लेट गया। मेरी माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सबा 3 दिन बाद मेरे भाई भाभी के साथ अस्पताल से आई तो उसके इस्तकबाल के लिए कोई भी दरवाजे पर मौजूद नहीं था। वो अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लगाए तन्हा कमरे में पड़ी रहती थी और फिर वक्त उसी रफ्तार के साथ गुजरता गया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्द दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया कि एक मरतबा सबा फिर से हामला हो गई। मुझे फिर से उम्मीद लग गई थी, लेकिन ये उम्मीद भी टूट गई थी। तीसरी बेटी जुबिया की पैदाइश पर मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसे नहीं रहूंगा। एक रोज़ मैं दोस्तों के पास गया तो उन्होंने भी मजाक मजाक में मुझे खूब बातें सुनाई। मैंने वहीं बैठे बैठे तहैया कर लिया कि मैं अब मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने घर आकर सबा को देखा जो जुबिया को लोरी दे रही थी। मुझे इस मंजर से घुटन होने लगी थी। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और सबा से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ चंद दिन के लिए। जब मैं वापस आया तो मेरे साथ मेरी माँ का एक रिश्तेदार था जिसने मुझे फौजिया का रिश्ता बताया था। मैंने सबा को तलाक तो नहीं दी, मगर उससे साफ कह दिया कि तुम अब इस घर में सिर्फ इन बच्चियों की खातिर रहोगी। मेरी जिंदगी में अब कोई और आने वाला है। सबा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो मेरे पैरों में गिर गई और रो रो कर इल्तिजा करने लगी कि हारिस ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं सूखी रोटी खा लूंगी, मगर मुझे यूं बर्बाद ना करो। लेकिन मैंने उसे झटक दिया और उसे उसके मैके भिजवाने का इंतजाम कर दिया कि जब तक मेरा दूसरा निकाह नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगी। सबा अपनी तीनों बच्चियों को उठाए सिसकियां लेते हुए अपने बाप के घर चली गई और मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि उन मासूमों का क्या बनेगा। फौजिया से मेरा निकाह सादगी से हुआ था, मगर मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी थी कि शायद अब मेरे घर बेटों की आवाज़ से गूंजेगा। फौजिया एक चालाक और दुनियादार औरत थी जिसने पहले ही दिन से घर पर अपना रौब जमा लिया था और मैं उसके हर इशारे पर नाचने लगा था, क्योंकि मुझे उससे वो वारिस चाहिए था जिसकी खातिर मैंने अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया था। फौजिया के आने से घर का नक्शा ही बदल गया था। वो सबा की तरह दबने वाली औरत नहीं थी, बल्कि उसे अपनी अहमियत मनवाना आती थी। मैंने सबा को उसके मायके छोड़ा तो शुरू में ज़मीन ने 1-2 बार दस्तक दी, मगर फिर बेटों की ख्वाहिश ने उस आवाज़ को दबा दिया था। सबा के भाइयों ने मुझे फ़ोन भी किए और पैगाम भी भेजे कि हारिस ये जुल्म है, बच्चियों का क्या कसूर है, मगर मैंने हर बार यही कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं उनका खर्चा भेज दूंगा, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी जीने दो। फौजिया के साथ शुरू के महीने किसी ख्वाब की तरह गुजरे थे। वो मुझे वो ख्वाब दिखाती थी जो मैं बरसों से देख रहा था। वो कहती थी कि हारिस देखना, हमारे बेटे इस घर के वारिस बनेंगे और तुम्हारे भाइयों के मुँह बंद हो जाएंगे। मैंने सबा को तलाक नहीं दी थी, लेकिन मेरा रवैया तलाक से ज़्यादा बदतर था। मैंने उसके मायके महीने का खर्चा भेजना भी बंद कर दिया ताकि वो खुद ही मुझसे पीछा छुड़ा ले। फौजिया अब हमला थी और मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ था। मैं उसे शहर के सबसे महंगे डॉक्टर के पास ले जाता, उसे बेहतरीन चीज़ें खिलाता और हर वक्त उसके गिर्द परवाने की तरह मंडलाता रहता कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो जाए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब अस्पताल में डॉक्टर ने बाहर आकर ये कहा कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। वो लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा जैसे मैं ज़मीन से आसमान पर पहुंच गया हूँ। मैंने अस्पताल के कॉरिडोर में सजदा किया और वहीं मिठाइयों के टोकरे मंगवा लिए। मेरे भाई जो पहले तंज करते थे, अब वो भी दबे दबे लफ्ज़ों में मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने अपने बेटे का नाम अरसलान रखा और उसकी पैदाइश पर ऐसा जश्न मनाया कि पूरा ख़ानदान देखता रह गया था। मैंने बकरे ज़िबा किए, गरीबों में खाना बांटा और फौजिया को सोने का भारी सेट ला कर दिया। सबा और मेरी उन 3 बेटियों का ख्याल मेरे जहन के किसी दौर अफ्तादा कोने में भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी मर्दानगी साबित कर दी है। 2 साल बाद फौजिया ने दूसरे बेटे हमाद को जन्म दे दिया था। अब तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। मेरे पास 2 वारिस थे, 2 सहारे थे जिनके बलबूते पर मैं अब किसी से भी टकरा सकता था। मैंने जायदाद में नए इजाफे किए, कारोबार को भी लाया और हर चीज़ अपने उन दोनों बेटों के नाम करने का सोचने लगा। फौजिया ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान भरने शुरू किए कि हारिस देखो, ये बच्चे जवान होंगे तो उन्हें अपनी जायदाद पर पूरा इख्तियार होना चाहिए। वो पहली वाली औरत और उसकी बेटियां कहीं कल को हिस्सा मांगने ना आ जाएं। मैं उसकी बातों में आ गया और वो मैंने अपनी जायदाद के कागजात में ऐसे रद्दोबदल किए कि सबा और उसकी बेटियों के लिए कुछ ना बचे। अरसलान और हमाद जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके मिजाज में एक अजीब सी सरकशी आ रही थी। मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। वो जो मांगते उन्हें मिल जाता था।
वो اسکول سے بھاگ جاتے یا کسی سے جھگڑا کر آتے تو میں بجائے انہیں ڈانٹنے کے دوسروں کو ہی برا بھلا کہتا، کیونکہ وہ میرے بیٹے تھے، میرا فخر تھے۔ فوزیہ انہیں شاید دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرے شیر بیٹے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ارسلان نے گاؤں کے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا، اس کے والدین شکایت لے کر گھر آئے تو میں نے انہیں پیسے دے کر چپ کروا دیا اور ارسلان کو گلے سے لگا لیا کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بہادر ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے زوال کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ پھر وقت گزرتا گیا تھا اور میرے بال سفید ہونے لگے، مگر میرا غرور اب بھی ویسا ہی تھا۔ میں جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتا تو مجھے اپنی جیت نظر آتی تھی۔ صبا کی طرف سے اب کوئی خبر نہیں آتی تھی، مجھے بس اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ شہر کی کسی اسکول میں سلائی کڑھائی سکھاتی ہے اور اپنی بچیوں کو پال رہی ہے۔ میں یہ سن کر ہنستا تھا کہ دیکھو، بیٹیوں کا وارث ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ عمر بھر دھکے کھاؤ۔ فوزیہ بھی گھر میں ان کی ہر بات مانتی تھی۔ وہ انہیں کہتی تھی کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے، یہ سب جائیداد تمہاری ہے، تم اس گھر کے شہزادے ہو۔ وہ شہزادے اب آہستہ آہستہ اپنی حدیں بھولنے لگے تھے۔ جب وہ 12-13 سال کے ہوئے تو ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کھردراہٹ آنے لگی تھی۔ ارسلان اب بات بات پر جھڑپنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اسکول سے واپسی پر دیر سے آنے پر ٹوکا تو اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابا، آپ ہر وقت مجھ پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ میں اب بچہ نہیں رہا، مجھے اپنا راستہ خود چننے دیں۔ وہ الفاظ میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے مسکرا کر ٹال دیا کہ ابھی تو یہ جوان ہو رہا ہے، خون گرم ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشی بڑھتی گئی تھی۔ ایک رات حماد نے بہت مہنگے موبائل کی فرمائش کر دی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے اور ویسے بھی کاروبار میں کچھ ہاتھ تنگ ہے۔ یہ سنتے ہی حماد نے میز پر رکھی ہوئی پلیٹ فرش پر دے ماری اور چلانے لگا کہ اگر آپ ہماری خواہشیں پوری نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بس یہ پرانا سا گھر اور تھوڑی سی زمین جس پر آپ کا بھائی بھی اپنا حق جتاتا ہے۔ میں سن کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بیٹا جس کی ایک ایک مسکراہٹ پر میں نے اپنی بیٹیوں کی زندگی قربان کر دی تھی، وہ مجھ سے حساب مانگ رہا تھا کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ فوزیہ نے بجائے اسے ڈانٹنے کے الٹا میرا ہی منہ بند کروا دیا کہ حارث بچہ ہے، ضد کر رہا ہے تو لے دینا، کیوں اس کا دل توڑ رہے ہیں؟ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور اگلے دن ادھار لے کر اسے وہ موبائل لا دیا۔ مگر اس دن میرے دل میں پہلی بار ایک چیز اٹھی کہ کیا یہ وہی وارث ہیں جن کے خواب میں نے دیکھے تھے؟ پھر وہ وقت آیا جب فوزیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اسے کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، شہر کے بڑے سے بڑے ہسپتال لے کر گیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسوں میں بھی ارسلان اور حماد کا ہاتھ پکڑ کر کہتی رہی کہ اپنے باپ کا خیال رکھنا، مگر وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ فوزیہ کے انتقال کے بعد گھر میں جیسے ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اب نہ کوئی میرے لیے چائے بناتا تھا اور نہ کوئی میرے جوتے صاف کرتا تھا۔ ارسلان اور حماد اب جوان ہو چکے تھے اور گھر کے فیصلے خود کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ارسلان جائیداد کے کاغذات لے کر بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ ابا، ہم یہ زمین بیچ کر شہر میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ ارسلان، یہ ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، اسے مت بیچو، ابھی میری زندگی باقی ہے۔ مگر اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور کہا کہ آپ کی زندگی تو اب ختم ہونے والی ہے، اب آپ صرف ایک بوجھ ہیں اس گھر پر جو نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے کونے میں پڑے رہیں، ورنہ ہمیں دوسرا راستہ بھی اختیار کرنا آتا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جب میرے اپنے خون نے مجھے بوجھ کہہ دیا تھا۔ مجھے اس وقت صبا کی وہ سسکیاں یاد آئیں جو اس نے گھر سے نکلتے وقت لی تھیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ مئی کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی، سورج سوا نیزے پر تھا اور زمین تپ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ارسلان اور حماد باہر سے آئے۔ ان کے چہروں پر وہ وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ارسلان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں اور حماد کے پاس ایک بیگ تھا۔ وہ دونوں سیدھے میرے پاس آئے اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارسلان نے بغیر کسی تمہید کے وہ فائلیں میرے سامنے میز پر پٹک دیں اور بڑے کرخت لہجے میں بولا کہ ابا، یہ شہر کے پلاٹ اور اس گھر کے کاغذات ہیں، ہم نے اس کا سودا کر لیا ہے، آپ بس یہاں دستخط کر دیں تاکہ ہم شہر منتقل ہو سکیں۔ میں نے حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے اپنے جوان ہوتے بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر اپنے باپ کے لیے کوئی احترام باقی نہیں تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھر ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، یہاں تمہارا بچپن گزرا ہے، تمہاری ماں کی یادیں اس گھر سے جڑی ہیں اور یہ زمین ہمارا واحد سہارا ہے، میں جیتے جی سے بکنے نہیں دوں گا۔ میری یہ بات سن کر حماد شدید غصے میں آ گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میری کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور بولا کہ ابا، کون سی یادیں اور کیسا سہارا؟ آپ کی عمر اب ختم ہو چکی ہے، اب آپ صرف ایک کونے میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے، ہم اس پسماندہ گاؤں میں گل سڑ کر نہیں رہنا چاہتے، ہمیں شہر میں نیا کاروبار شروع کرنا ہے اور اسی لیے ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ ارسلان نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم نے بیانہ لے لیا ہے اور اگلے ہفتے خریدار یہاں قبضہ لینے آ رہا ہے۔ آپ بس خاموشی سے دستخط کریں ورنہ ہمیں زبردستی کرنا بھی آتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کرو گے۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا، اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو دربدر کر دیا۔ کیا یہی صلہ دینا تھا تم نے مجھے؟ ارسلان نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلا کر کہا کہ وہ آپ کی اپنی مرضی تھی ابا، آپ کو وارث چاہیے تھا، آپ کو اپنی مردانگی کا ثبوت دینا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے جو بھی کیا اپنی خوشی کے لیے کیا، اب ہمیں ہماری خوشی جینے دیں۔ پھر ارسلان نے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا کر اپنی کرسی پر جا گرا۔ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ محلے کے 1-2 لوگ بھی دیواروں سے جھانکنے لگے تھے، مگر ان دونوں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ارسلان نے میرا گریبان پکڑا اور کہا کہ اگر آپ نے دستخط نہیں کیے تو میں آپ کا وہ حال کروں گا کہ آپ اپنی موت کی دعا مانگیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ، یہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ مگر آسمان خاموش تھا۔ حماد نے کمرے سے میرا بکسا نکالا اور اسے صحن کے بیچوں بیچ لا کر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جائیں، ہمیں آپ کی منحوس صورت نہیں دیکھنی جس نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو۔ میں نے منتیں کی، واسطے دیے، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ارسلان نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گیٹ تک لے آیا اور پھر مجھے میرے بکسے کے ساتھ نکال باہر کیا۔ پھر اس نے تڑاک سے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں اس جلتی ہوئی دوپہر میں اس کچے راستے پر کھڑا تھا جہاں کبھی میں سینہ تان کر چلتا تھا۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی تھیں مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان جوان بیٹوں کے سامنے آ کر مجھے سہارا دے۔ میں سوچنے لگا تھا کہ جن بیٹوں کے لیے میں نے رحمتوں کو ٹکرایا تھا، آج انہوں نے ہی مجھے بوجھ سمجھ کر کچرے کی طرح باہر پھینک دیا تھا۔ دوپہر ڈھل کر شام میں بدل گئی تھی اور میں وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ صبا کا وہ روتا ہوا چہرہ، زینب، حیا اور زبیہ کی وہ آنکھیں جو مجھ سے پیار مانگتی تھیں اور میں انہیں نفرت دیتا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ قدرت کا انصاف کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑا تھا اور آج میں خود بے گھر ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو میں نے اپنا بکسا وہیں چھوڑا اور لاٹھی ٹیکتا ہوا گاؤں کے بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ میرے پاس چند 100 روپے تھے جو شاید میری آخری جمع پونجی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب صبا کے پاس جاؤں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، چاہے وہ مجھے جوتا مار کر نکال دے، مگر مجھے اس کے قدموں میں مرنا منظور تھا۔ بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے مجھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر میرا جسم جیسے من بھرکا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبا اپنے مائکے میں ہے، وہ پرانا سا مکان جس کی دہلیز کو میں نے 20 سال پہلے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، آج وہی میری آخری پناہ گاہ نظر آ رہا تھا۔ مگر میرے اندر کا مجرم مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ میں بار بار اٹھتا اور پھر یہ سوچ کر بیٹھ جاتا کہ حارث کس منہ سے جاؤ گے وہاں؟ تم نے تو انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تم نے تو ان بیٹیوں کا بچپن چھین لیا تھا، کیا وہ تمہیں معاف کریں گی یا وہ بھی ارسلان اور حماد کی طرح تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دیں گی؟ اس سوچ نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ میں ساری رات اس بس اسٹاپ کی بینچ پر پڑا رہا اور ماضی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے ناچتے رہے۔ مجھے صبا کا وہ پیلا چہرہ یاد آ رہا تھا جب میں نے اسے دوسری شادی کی خبر سنائی تھی اور وہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کر روئی تھی۔ میں کتنا بڑا ظالم تھا جو بیٹوں کی چاہ میں اندھا ہو گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میں نے ہمت جمع کی اور ایک بس لی جو مجھے اس علاقے تک لے گئی جہاں صبا کا گھر تھا۔ بس اس کے گھر سے ذرا فاصلے پر رکی تھی، اس لیے میں نے رکشہ لے لیا تھا۔ جیسے جیسے رکشہ اس گلی کے قریب پہنچ رہا تھا میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں زمین میں دنس جاؤں۔ رکشہ رکا تو میں نے دیکھا کہ وہ پرانا مکان اب ایک خوبصورت اور صاف ستھرے گھر میں بدل چکا تھا۔ دیواروں پر نیا رنگ تھا اور باہر ایک نیم کا درخت لہرا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا اور گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں میرے جگر کو چیر رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے کنڈی کھٹکھٹائی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں بالکل صبا جیسی تھیں۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، میری پھٹی ہوئی قمیص، میرے الجھے ہوئے بال اور میری آنکھیں جو آنسوں سے بھری تھیں۔ اس نے بڑے ادب سے پوچھا کہ جی بابا جی، آپ کو کسے ملنا ہے؟ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میری زبان نے ساتھ نہیں دیا تھا، میرا گلا رند گیا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ صبا ہے گھر میں۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر اندر مڑ کر چلائی کہ امی کوئی بزرگ آئے ہیں، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں صبا باہر آئی، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں مگر اس کی آنکھوں کی وہ معصومیت اب بھی باقی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس چھوٹ گیا جو وہ ساتھ لائی تھی۔ اس نے حیرت اور دکھ سے مجھے دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، حارث تم اس حال میں؟ میری روح کانپ اٹھی تھی، میں وہیں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ صبا مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں۔ جن بیٹوں کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا انہوں نے مجھے کتے کی طرح گھر سے نکال دیا ہے، صبا مجھے معاف کر دو۔ صبا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے جھک کر میرا کندھا پکڑا اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران تینوں بیٹیاں باہر آ گئی تھیں، ان کے چہروں پر وہ وقار تھا جو صرف اچھی تربیت سے آتا ہے۔
बड़ी बेटी ज़ैनब ने जब मुझे पहचाना तो उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए वो पुराना दुख लहराया, मगर उसने अपनी माँ की तरफ देखा जिसकी आंखों में अब भी मेरे लिए हमदर्दी थी। सबा ने बेटियों से कहा कि देखो तुम्हारे बाबा आए हैं। ज़ैनब आगे बढ़ी और उसने मेरा दूसरा हाथ थाम लिया। मैं डर रहा था कि वो मुझे झिड़क देगी, मगर उसने बड़े प्यार से कहा कि बाबा आपने अपनी ये क्या हालत बना ली है, आप क्यों इतने दिन हमसे दूर रहे, हमें आपकी ज़रूरत थी। उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, कोई कीना नहीं था, बल्कि कैसी तड़प थी जो सिर्फ बेटियों के दिल में होती है। मैंने उन्हें देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने सोचा कि मैंने जिन बेटियों को बोझ समझा था वो आज मुझे सहारा दे रही हैं, और जिन बेटों को मैंने जायदादें दी उन्होंने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। अंदर जाकर सबा ने मेरे सामने खाना रखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने रोते हुए सबा से कहा कि सबा, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी, मगर मैंने तुम्हें वो दुख दिए जो तलाक से भी बदतर थे। तुमने कैसे ये सब संभाला? सबा ने मुस्कुराकर कहा कि हारिस, जब तुमने हमें निकाला था तो मुझे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई है, मगर फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे ये 3 रहमतें दी हैं। मैंने सिलाई कढ़ाई की, लोगों के घरों में काम किया, मगर अपनी बेटियों को पढ़ाया। आज ज़ैनब एक स्कूल में टीचर है, हया डॉक्टर बन रही है और ज़ुबिया भी कॉलेज में है। उन्होंने कभी मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने अपना सर शर्म से झुका लिया था और सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। सबा ने बताया कि उसे पता चला था कि दूसरी बीवी से मेरे बेटे हुए हैं और वो मुझे तंग करते हैं, मगर उसने कभी मुझसे राब्ता करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि शायद मैं अब खुश हूँ। मुझे एहसास हुआ कि औलाद बेटा हो या बेटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने उनकी तरबियत कैसी की है और आपका अल्लाह पर कितना यकीन है। बेटियां तो वो ठंडी छाँव होती हैं जो तपते दोपहर में भी आपको सुकून देती हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी बाकी जिंदगी इन बेटियों के साथ गुजरेगी। मैं उनका वो सहारा बनूंगा जो मैं 20 साल पहले नहीं बन सका था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटों पर जायदाद का केस करूंगा और अपनी बेटियों को सारी जायदाद दूंगा। मुझे समझ आ गई है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियों को बोझ समझने वाला इंसान खुद सबसे बड़ा बोझ होता है।